اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی جبل، ہم اگر پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو پہاڑ اس کا بوجھ گوارا نہ کر سکتا۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو کچھ تھا، جو سامنے ہے اور جو غائب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع فرما دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اب ہم نے قرآن کو اتنا جامع بنا دیا ہے کہ اب اگر پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تختیاں تو در کو جا، اور آپ کی حقیقت کیا، فرمایا اگر ہم اسے پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے اسے اس لیے پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا تو پھر مولا اس کائنات کے اندر تو وہ سمبل ہے، وہ ماڈل ہے۔ کائنات کے اندر کوئی مثال دینی ہو، کسی کے بڑے جگرے کی مثال دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پہاڑوں جیسی ہمت رکھتا ہے، تو یہ تو سمبل آف ماڈل ہے مولا، سمجھانے کے لیے کہ پہاڑ بڑے سخت ہیں، پہاڑوں کے جگرے بڑے ہیں، پہاڑ بڑے وسیع ہیں، اور والجبال اوتادھا، تو خود کہتا ہے مولا کہ ہم نے زمین کا لیول اس کے ساتھ برقرار کر دیا ہے، یہ زمین میں میخیں گاڑ دی ہیں ہم نے۔ تو جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اگر پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تو پھر تو نے قرآن اتارا کہاں؟ نہ تختیوں پہ اتارا، نہ اوراق پہ اتارا، نہ پہاڑ اس کا بوجھ اٹھا سکیں، اور تو کہتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو پھر مولا قرآن آیا کہاں؟ فرمایا یہ تجھے قرآن خود بتا دے گا کہ میری منزل میں چلا کہاں سے تھا، میں آیا کہاں پہ تھا۔ فرمایا اب تجھے قرآن بتائے گا کہ مولا جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس کو تختیاں برداشت نہ کر سکے، جو آرات جس کو گوارا نہ کر سکے، تو پھر مولا وہ قرآن آیا کہاں؟ فرمایا نزل علی قلبک محمد، جس کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے ہم نے اپنے محبوب کے دل پہ اس کو نازل فرما دیا۔ ہم نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرما دیا ہے۔ تو اب اگر اسی جملے کے پس منظر میں دیکھیں یہ نص قرآنی ہے، یہ قرآن کی نص ہے اور اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے پس منظر میں دیکھیے تو اللہ نے یہ بات نہیں کر دی بلکہ امت کو ایک عقیدہ بتا دیا کہ جب تم دل مصطفیٰ کی بات کرو، جب تم قلب اطہر مصطفیٰ کی بات کرو تو پھر یہ مت کہنا کہ قلب مصطفیٰ میں کتنی رحمت ہے، قلب مصطفیٰ میں کتنی وسعت ہے۔ فرمایا اس کائنات کی وسعت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے دل مصطفیٰ کی وسعت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اس کو میرے محبوب کا دل اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ ظاہر ہے جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے تو اللہ نے محبوب کے دل پہ نازل کیا تو دل تو پہلے ہی دھڑک رہا ہوتا ہے، دل تو پہلے ہی وائبریشن پہ لگا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے تو زندگی رک جاتی ہے۔ تو دل تو پہلے ہی لرزہ برندام ہے، وہ تو پہلے ہی ہل رہا ہے۔ تو یا اللہ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ پہ لرزہ آتا، پہاڑ کانپنے لگ جاتا، اور محبوب کا دل تو پہلے ہی ظاہراً تو کانپ رہا تھا۔ ایک دل کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ زندگی کو چلا رہا تھا، خون کی سرکولیشن اس کے ساتھ ہے، وہ خون کو پمپ کر رہا تھا۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو کیا محبوب کا دل بھی کچھ لرزا تھا؟ محبوب کے دل میں بھی کوئی تڑپ آئی تھی؟ فرمایا نہیں، یہ کوئی پہاڑ نہیں تھا، یہ قلب اطہر مصطفیٰ تھا۔ فرمایا پڑھو قرآن تمہیں پتہ چل جائے گا جو سب پہ تبہیف عادت، فرمایا یہ لرزہ نہیں تھا، بس قرآن آتا گیا، ہم نے نبی کے دل کو مزید ثابت قدمی عطا فرما دی۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دل تھا، یہ میرے محبوب کریم کا دل تھا جو قرآن کے آنے پہ لرزہ نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، عزیزم وقاص کی عمر دیکھیے اور اس کی جرت دیکھیے، ایک انسان کے پاس کتنی ساری جرت ہوتی ہے، اور جو ہمارے سینے میں دل رکھا گیا ہے اس دل کی ایک بوٹی، ایک گوشت کا جمع ہوا خون کا جو لوتھڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظام۔ انسان کی تخلیق کو قرآن بیان کرتا ہے، 18واں پارہ ہے۔ تو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے زیادہ حقیقت کیا ہے؟ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ پوری کائنات بھی حضور کے قلب اطہر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ مولا ہم نے مان لیا، لیکن اب یہ بات عقل سے ورا ہے کہ جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کو محبوب کا دل گوارا کرنا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ پورا قرآن عزیزم وقاص کے دل میں سما جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جائیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا کیا ان کے دل پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے؟
کیا ان کے دل پہاڑوں سے زیادہ وسعت والے ہیں؟ کیا ان کے دل پہاڑوں سے زیادہ جرت والے ہیں؟ تو جس کو پہاڑ برداشت نہ کریں ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہمارے سینے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی بوٹی قرآن کا بوجھ کیسے گوارا کرتی ہے، قرآن کی خشیت کو کیسے گوارا کر لیتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک ہی جملہ، چونکہ میں اس سے آگے کی بات کرنے والا ہوں، بس ایک ہی جملہ اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں قرآن کو کیسے محفوظ کر لیتا ہے۔ قبلہ قاری امین الحسنی صاحب کا دل کوئی پہاڑ سے بڑا تو نہیں ہوگا، اب اس کے جتنی وسعت ہے دل کی وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ ظاہری اس کا حجم دیکھیں تو پہاڑ کی وسعت کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ قاری نور محمد عثمانی صاحب کا دل ہو، وہ علامہ عبدالرشید قادری کا دل ہو، وہ علامہ عبداللطیف سیالوی صاحب کا دل ہو، تو دل کی حیثیت کیا ہے؟ تو مولا اس میں قرآن کیسے آ گیا جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ تو اب مالک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب ہم نے قرآن بھیجا تھا، اب پوری توجہ چاہوں گا، فرمایا جب ہم نے قرآن نازل کیا تھا تو یہ کلام خدا بندی تھا، ہم نے اس کو جامعیت عطا کر دی تھی، اس کے اندر جلال خداوندی تھا، اس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، لیکن جب زبان مصطفیٰ سے نکلا ہم نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل کر کے ذریعہ مصطفیٰ کے منہ سے بنا دیا۔ جب یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تو میرے نبی کی زبان کا صدقہ اب صرف جلال نہیں تھا، محبوب کی رحمت بھی ساتھ مل گئی، اب محبوب کی رحمت بھی ساتھ مل گئی تھی، چونکہ تم نے قرآن خدا سے نہیں لیا، تم نے قرآن محمد مصطفیٰ سے لیا ہے۔ فرمایا جو قرآن خدا سے لینے والے تھے اگر وہ ڈائریکٹ لیتے تو دل پھٹ جاتے، کہ دل قرآن کو گوارا برداشت نہ کر سکتے۔ فرمایا یہی تو اللہ کا احسان ہے، جب تمہیں قرآن دینا ہوتا ہے تو کہتا ہے پہاڑوں کو دیتا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تاکہ مولوی کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے، حافظ کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے کہ یہ کلام خداوندی ضرور ہے لیکن مجھ تک پہنچا محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ فرمایا جب ان کی زبان سے نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمت ڈال دی کہ جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے ایک چھوٹا سا بچہ سینے میں قرآن کو اٹھائے پھرتا ہوتا ہے۔